بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے اصلاح معاشرے کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھی کہ جو آج بددینی، بے دینی، جو آج ہمارے نو نسل کے اندر، چھوٹے بچوں کے اندر، ابھرتی ہوئی نسل کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے جو بنیادی وجوہات ہے وہ یہ کہ جب بچے بھی کم سینی کے دور سے گزرتے ہیں تو اس دور میں ان کے ماں باپ کے کچھ ایسے کرتوت ہوتے ہیں، بلکہ اس کو کرتوت ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو بچوں کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. اور اسی طرح اور آگے بڑھیں گے تو وہ جن تعلیم گاہوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اگر وہاں ماحول اچھا ملتا ہے، اگر وہاں کے مینجمنٹ کے اندر، انتظامیہ کے اندر اگر دینی شعور ہوتا ہے، دینی بیداری ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ بچوں کے اندر کچھ بچاؤ رہے گا. وہ اپنے اندر اتنے زیادہ خرافات، بے حیائی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ داخل نہیں ہوگی. لیکن وہی اس کے بالمقابل جن تعلیم گاہوں کے انتظامی اعتبار سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بددین ہوتے ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر ایسی چیزیں پنپتی ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ اتنا جلدی نہیں لگا سکتے. اب آپ دیکھیے کہ جن تعلیم گاہوں کے اندر مسلمانوں سے محبت کی فضائیں نہیں ہیں، ان تعلیم گاہوں کے اندر یوم آزادی کے موقع پر یا دیگر نصابی کتابوں کے اندر اس طریقے پر پیش کیا جاتا ہے کہ آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے. حالانکہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس ملک کے آزاد کرنے کے لیے جن لوگوں نے محنتیں کی، جن لوگوں نے جدوجہد کی، سب سے پہلے آواز اگر کسی نے بلند کی تو وہ کون تھے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے. ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ان کو دلی سے نکال دیا گیا تھا اور اسی طرح ان کو زہر دے دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر سفید داغ ہو گئے تھے، ان کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے تھے. یہ پہلا جو آزادی کے لیے جنہوں نے فتویٰ دیا وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور یہ تقریباً 1802 کی بات ہے. ہم جو تاریخ جو پڑھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ 1847 یا 1845 سے دیکھتے ہیں، اور 1947 کے اندر تو آزادی ہے. صرف 100 سال کی تاریخ ہم جانتے ہیں، لیکن جو پہلی جنگ آزادی جو لڑی گئی وہ عام مسلمان بھی نہیں لڑے تھے. پہلی جنگ آزادی کے اندر وہ لوگ تھے جن کو چوٹی کے علماء، جو بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے جنگ آزادی کی پہلی جنگ لڑی تھی. عوام بھی اس میں نہیں تھی. غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو شعور بھی نہیں تھا ان لوگوں کے اندر. جب جنگ آزادی کے لیے جدوجہد شروع ہو چکی تھی اور آگے بڑھیے، اسی طرح ہمارے علماء اپنی جانیں دیتے رہے. دلی کے اندر، پنجاب کے اندر، ہندوستان کے مختلف خطوں کے اندر
جو سب سے زیادہ آزادی کے لیے اپنے جانوں کو جس نے قربان کیا وہ صرف اور صرف مسلمان تھے۔ آج جو ملک کی محبت کے جو دعوے داری کر رہے ہیں کہ کسی کو ملک کی محبت کے ہونے یا نہ ہونے کے جو آج اعلانات کر رہے ہیں، ان بدبختوں کی صورتحال تو یہ تھی کہ وہ لوگ معافی نامے انگریزوں کو دیا کرتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، افسوس ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم تاریخ نہ پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ ان تاریخوں کا مطالعہ ہمارے اندر ہے جو ہمارے لوگوں نے نہیں لکھا، اور ہمارے جو پرانے اسلاف میں سے کسی نے بہت اچھا لکھا تھا کہ جب تک شیر اپنی تاریخ نہیں لکھے گا اس وقت تک بھیڑیا شیر بن کے رہے گا۔ اسی طرح جب تک ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھیں گے، دیگر کی تاریخ کو ہم پڑھیں گے، اس وقت تک ہمارے ذہن و دلوں کے اندر یہی بات رہے گی کہ مسلمان ہاں ٹھیک ہے، معاون تھا، یہ تھا، وہ تھا، لیکن آپ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے، اس ملک کی آزادی میں مکمل کردار سب سے زیادہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والا، سب سے زیادہ اپنے ہر اعتبار سے قربان کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ مسلمان تھا۔ اس دور میں، جس دور میں گائے 7 روپے میں ملتی تھی، اس دور میں ہمارے مسلمانوں نے لاکھوں روپے جنگ آزادی کے لیے قربان کیے تھے۔ جب علماء شہید ہوئے، جب مسلمانوں کے بڑے لوگ شہید ہونے لگے، ان کے بچے یتیم ہونے لگے، تو انگریز نے اس وقت ایک آواز دی تھی کہ آپ یہ بچے ہمیں دو، ہم انہیں مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، اس کے بعد جب یہ پڑھ لکھ کر بڑے ہوں گے تو ہم ان کو سرکاری نوکریاں دیں گے۔ یہ اعلانات ہوتے تھے، جگہ جگہ سے اعلانات ہوتے تھے۔ وہ یتیم بچے تھے، مائیں ان کی مائیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے گھروں میں بند تھی۔ اس وقت مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں، اس وقت مسلمان نے اعلان کیا تھا کہ آپ یہ بچے ہمیں دو، ہم انہیں لکھائیں گے، ہم انہیں پڑھائیں گے۔ جس طرح ان کا باپ انگریزوں کا مخالف رہ کر انگریزوں سے جہاد کیا، ہم اسی طرح ہم اپنے آپ کے ان بچوں کو ہم اسی طرح بنائیں گے کہ یہ آگے چل کر اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا، اس موقع پر مسلمانوں نے اعلان کیا تھا، اور اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جو مجاہدین تیار ہوئے تھے وہیں سے تو شروعات ہوئی تھی۔ جو صرف ملک کی آزادی، ملک کی حفاظت کے نام پر جس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، اس ادارے کی بنیاد رکھنے والے کا نام قاسم نانوتوی تھا۔ انہوں نے شروع کیا تھا، انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے کیسے کیسے اذیتیں برداشت کی۔ اسی ادارے کے پڑھنے والا پہلا طالب علم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں بند تھے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے آج بھی مالٹا اتنی دور ہے کہ آج بھی مالٹا تک ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے۔ وہاں لے کر گئے، اور ہمارے جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو کس طرح لے کر گئے تھے۔ پنجرے بنائے گئے تھے جس کے اندر کیلے لگے ہوئے تھے، اور وہ ٹرین کے ڈبوں میں ڈال دیے گئے تھے، اور وہاں جانے تک پورے زخموں سے شرابور ہو چکے تھے۔ کون تھے؟ عوام نہیں، یہ ہمارے علماء تھے جنہوں نے سب سے پہلے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور انہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی تھی۔ اور حضرت جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، جب ان کو غسل دیا گیا تھا، ان کے ایک شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت شیخ الہند کے پیٹھ پر گوشت نہیں ہے، تو اس وقت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا اور میرے استاذ کا یہ راز تھا کہ جب ہم لوگ جیل میں بند تھے کہ ہم کو گرم سلاخوں سے چرکے دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے آج پیٹھ کا سارا گوشت جل چکا ہے۔ نہ میرا گوشت ہے، نہ حضرت شیخ الہند کا گوشت ہے۔ یہ تکالیف برداشت کرنے والے کون ہیں؟ یہی مسلمان ہیں۔
اور یہ آزادی کے اختتام پر کانگریس بھی بنائی گئی، مختلف چیزیں جو بھی ہوئی، یہ آخر کی چیزیں ہیں، یہ شروع کی چیزیں نہیں ہیں۔ اور کانگریس کو بھی کانگریس بنانے والی جو جماعت ہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، اور وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ آپ اٹھا کے تاریخ پڑھیے، جو غلط فہمیاں ہوتی تھی ان غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا تھا۔ اور پھر آگے بڑھیے کہ جو جدوجہد کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے، ملک کی بقا کے لیے جب غیر مسلم ساتھ ہوئے تو اس وقت جو محبتیں تھیں اور جو الفتیں تھیں، اس محبتیں اور الفتوں نے اس ملک کو آزادی تک پہنچایا، اور ہمارے علماء نے جد و جہد کر اس ملک کو پرامن ملک بنایا، اور اس ملک کے جو کچھ اچھائیاں ہیں اس کے اندر اور جو کچھ خوبیاں ہیں، اگر اس کو صحیح طور پر اگر کسی کو حق دیا جائے کہ کس کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ مسلمان ہیں جس کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ اصل جنہوں نے جد و جہد کی، اصل جنہوں نے کوششیں کی وہ تو مسلمان تھے، اور جو اصل محنتیں جو سولیوں پر چڑھ گئے، ہمارے حیدرآباد کے بھی جو سب سے پہلے غالباً مالٹا کے اندر قید ہوئے تھے وہ مکہ مسجد کی تو امام صاحب تھے، مسلمانوں نے ہی اس کے لیے جد و جہد کی تھی، مسلمانوں نے اس کے لیے کوشش کی تھی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ آج کچھ بدبخت قسم کے لوگ، آج کچھ بیکار قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان ایسے، مسلمان ویسے۔ ان کم عقلوں کو جاننا چاہیے کہ مسلمانوں نے کیا کیا۔ افسوس کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے، ہم اپنے آبا و اجداد کے وہ بلند کردار کا مطالعہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں اور پھر ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کو ٹیپو سلطان کو نہیں بھولنا چاہیے، بہادر شاہ ظفر ہے، اور جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کوشش کی، جد و جہد کی، ان کی تاریخ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ ان کو اپنے اندر ایک فخر محسوس کرے کہ اس ملک کے اندر، اس کی بقا اور اس کی حفاظت کے اندر کسی کا خون بہا ہے تو وہ ہمارا بہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک صالح بناتے ہوئے ہم سب کو اللہ رب العزت ایسا بنائے کہ ہم اپنے آپ میں ایک اچھے مسلمان، ایک سچے مسلمان، دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بننے والے مسلمان بنائیں۔ اور اسی طرح ایک آخر میں ایک بات جو گزشتہ آئی تھی، وہ ایک چٹھی آئی تھی، وہ چٹھی میں وقت زیادہ ہو گیا تھا نہیں پڑھ سکا تھا، ہمارے محبت کرنے والے لوگوں نے وہ چٹھی لکھی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ آج جو حالات سے ہم دوچار ہیں اس چیز کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے وہ حالات دور کریں، اور جو اسی طرح جتنے نوجوان طبقے کے اندر ان حالات سے دوچار ہے اللہ رب العزت ان حالات سے ان کو بچائے اور جلد سے جلد وہ حالات ان سے دور کرے۔ اللہ رب العزت ان کی فکروں کو، ان کی کوششوں کو اللہ قبول کرے، اور اللہ ان کی محبتوں کو باقی رکھے۔ جس طرح وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے محبت کرے اور ان کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی محبت پیدا کرے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔